زیادہ علم سے نوازا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بات کہی تھی، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلب، عمر کی زبان اور دل پر اللہ نے سچ کو رکھ دیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ سے محبت کرتے تھے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، قال عائشہ، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. آپ دیکھیں پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو کتنے خوبصورت پہلو ملتے ہیں. آج ہم امتی دوسروں سے محبت کا اظہار ببانگے دہل کر دیتے ہیں، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان کبھی کسی نے پوچھا ہو تو ہم کہیں کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. سارے گئے ہیں ران مرید ہو گئے. پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت سے یہ پیغام سیکھے. پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قال عائشہ، فرمایا میں اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں عبداللہ، عمر بن عاص کہتے ہیں فقلت من الرجال، اللہ کے رسول آپ ان مردوں میں سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ فقال ابوها قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں مردوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں. اللہ کے رسول اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ میں عمر سے محبت کرتا ہوں. عمر بن عاص کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے چند ساتھیوں کا نام لیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا. تو سمجھانا یہ چاہتا تھا اس واقعے سے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 3662 میں لا کے عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب کو بیان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتہائی کمزوری کے حالات تھے نا اسلام پر، تو اس وقت پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، جس وجہ سے ہم حضرت عمر کو مراد رسول کہا کرتے ہیں. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. ابھی عمر رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے اور ابو جہل بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور ابو جہل نے تو بعد میں بھی قبول نہیں کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو قوت دے دو بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یا تو ابو جہل یا عمر کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیا، جس وجہ سے ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو مراد رسول کہتے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3664، یہ غلط تاثر ہے کہ صحابہ آپس میں محبت نہیں کرتے تھے نعوذ باللہ، یا وہ ایک دوسرے کے نعوذ باللہ حق کو مارنے والے تھے. یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اور ان کے جو ساتھی ہیں، کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار کافروں کے بارے میں سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہے. آج ہماری کیفیت بالکل بدلی ہوئی ہے. ان واقعات سے ہمارے لیے سبق ہے. صحابہ رحماء بینہم تھے، آپس میں رحم دل، کفار کے مقابلے میں دشمن، سخت دل. آج ہم دوسروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، اپنوں سے دشمنی کرتے ہیں. اور پھر یہ تاثر کہ حق تو نعوذ باللہ من ذالک فلاں صحابی کا تھا، علی کا تھا، اور اس نے قسم کر لیا